میرے محترم ناظرین، اس حدیث کو کئی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کی تصحیح آپ کے لیے الاحادیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. المستخرج من الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جز نمبر 1 چاپ دار الخضر، یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12. یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیے ہیں، آپ کے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے. ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 90 میں مختارہ میں ضیاء المقدسی وہذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن. یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ابو بکر کے اپنے لسان سے. میرے محترم ناظرین، مزید عمر کے لسان سے، عمر جو ابو بکر کا ساتھی ہے، جماعت عمریہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے ابو بکر کی خلافت منسوب نہیں ہے، تو بات ختم ہے. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 1275 حدیث نمبر 7218. قیل لعمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر. اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تھا، مجھ سے بہتر تھا، اس نے خلیفہ بنایا. میں اگر خلیفہ بناؤں تو میں کس کی سنت پہ عمل کروں گا؟ ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے؟ ابو بکر کی سنت. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے لیے ایک سنت ہے، اس کی اتباع کرو. وان اترک فقد ترک من هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین ترک کرنا، نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین نصب نہ کروں، تو میرے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے. وہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نے کسی کو جانشین نہیں بنا. تو یہاں پر عزیزو، عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اعتراف کیا. ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اس نے ابو بکر کی خلافت کی بطلان پہ اس نے دستخط بھی کیا، اس نے انگوٹھا بھی لگایا ہے، اس نے وہاں پہ مہر بھی لگایا. کس نے؟ عمر. یہ ایک بات. اور پھر دوسری بات، اور میرے محترم ناظرین، وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفت تعین نہیں کیا. ہاں البتہ ابو بکر نے خلافت تعین کیا. بھائی شریعت کس کی ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ دین کس کی ہے؟ ہاں لقد کان لکم فی ابو بکر اسوۃ حسنہ ام لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. اور شریعت کس کی ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے مسلمانوں؟ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ابو بکر نے کیوں انحراف کیا؟ ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ بھائی سوال لکھ دو مولویو، جواب لے کے نا بھائی. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه. جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر دے، وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سفیہ ہے، وہ احمق ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح اعتراف ہے ابو عمر کی. ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ عدم استخلاف، اس کو ترک کر دیا. تو الحمدللہ رب العالمین، دو باتوں پہ عمر نے مرتے وقت اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا، اس نے دستخط بھی کی، اس نے مہر بھی لگا. اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی کی. ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی نص نہیں ہے، غیر شرعی. نص نہیں تو غیر شرعی، ختم بات. اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات، خلافت ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ اس کی اپنی خلافت بھی باطل. اور پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اس عمر نے مرتے وقت تین باتوں پہ، بلکہ دو باتیں نہیں، تین باتوں پہ اس نے انگوٹھا بھی لگایا، دستخط بھی کیا، اس نے مہر بھی لگایا. وہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت باطل، ابو بکر سنت سے منحرف، اور عمر کی اپنی خلافت بھی باطل. کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس ابو بکر نے خلیفہ بنایا. ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف ایک عمل تھا، سنت کی مخالفت کی ایک عمل تھی. ٹھیک ہے نا؟ سنت سے مخالفت کی ایک عمل تھی. اور اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو؟ ایسی بات کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز سنت کے خلاف کیا جائے وہ شرعی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے. بلا شک بلا ریب وہ غیر شرعی ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب غیر شرعی ہوتا ہے. تو عمر نے کیا کہا میرے محترم ناظرین؟ عمر نے کہا کہ ابو بکر نے سنت سے انحراف، خلیفہ بنایا عمر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق بہت واضح ہے، آنکھیں کھول دو مولوی، آنکھیں کھول دو، حق بہت واضح ہے. ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا ہے وہ اس کی شان کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرماؤ، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو اپنے رب مانتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا ابو بکر نے جو اتباع ترک کر دیا، خلافت اس کی اپنی چوری کی، اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے. اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جو پیار کا، اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ترجمہ چیک کرنا، آیہ نمبر 31 سورہ آل عمران. اگر اللہ سے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے شک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم والا. تو پتہ یہ چلا کہ اب گناہ کس کی معاف ہوتی؟ جو سنت سے منحرف نہ ہو، جو سنت سے منحرف ہے اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ عمر ابو بکر کی گناہ بھی معاف. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.
فإن تولوا، اور اگر یہ پشت کریں، جو سنت سے پشت کرتا ہے. سنت کیا تھا؟ عمر نے خود کا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تعین نہ کرو، ٹھیک ہے نا. عمر بکر کو کس نے کہا تھا تو خلیفہ کی تعین کر؟ بھائی اگر سنت تو اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تعین کا، ٹھیک ہے نا. تو سے انحراف کیا. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، جو سنت کی طرف پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہو. جواب دے دو مولوی. اللهم صل على محمد وعلى. یہی حدیث ملاحظہ فرمائی مسلم میں. مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، جو چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 927 میں، باب الاستخلاف و ترکیہ. وہی فقرات جو میں نے کتاب ہے بخاری سے نقل کی ہے مختلف اسانید کے ساتھ، مسلم نے بھی روایت کی اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود. مزید آپ کے لیے عمر کے لسان، عمر کے زبانی کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207، کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ، باب رجم الحبلى من الزنا، حدیث نمبر 6830 میں. یہ حدیث کافی طویل ہے، اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے ابو بکر عمر یہ کہتا ہے اپنے خطبے میں، فلا یغترن امرؤ ان یقول، کسی شخص کو یہ خوش فہمی نہ ہو، اس توہم میں کوئی شخص توہم میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے کسی کو یہ کیونکہ عمر خلیفہ ہے. عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا، ٹھیک ہے نا، بیعت کروں گا. تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ بھائی جس طرح ابو بکر کی بیعت غلط بات تھی، ہم نے ان سے بیعت کی تھی، سب صحابہ نے بیعت کیا تھا، غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت. عمار نے کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی، تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا، لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ سب اسی میں آ گئے. تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا، تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے، خلافت حقدار کو نہ ملے، تو وہ یہ کہتا ہے فلا یغترن امرؤ ان یقول، آپ میں سے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ ہو، اس توہم میں نہ ہو، اس دھوکے میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کہ بیعت ابو بکر کی بیعت تو غلط بات تھی، ایک بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی، لیکن یہ اس کی خلافت بن گئی. تمت فلتة، ابو بکر کا بیعت، فلتة ایک غلطی، وہ چیز بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بے وقوفانہ چیز، لیکن یہی بے وقوفانہ چیز اس کی خلافت بن گئی. بھائی تمت، کوئی شخص یہ نہ کہہ دے، اچھا یہ کہنے یہ تو دوسروں کا کہنا نا، عمر کا تو یہ نہیں کہنا، لیکن عمر اس کے بعد کیا کہتا ہے، الا وانها قد كانت كذلك، یقین جانو کہ ابو بکر کی بیعت ایسے ہی تھا، ابو بکر کی بیعت فلتہ ہی تھا، ولیکن اللہ وقع شرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر، عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتہ تھا، اس سے شر متوقع تھا، ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اس کو فلتہ کہنا کفر ہوتا ہے، اس کو بغیر تدبیر کے، بغیر تفکر، حکمت کے خلاف کہنا، اس کو غلطی کہنا، تو کیا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے یہ. اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتہ سے مراد وہی ہے کہ بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے جو بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے، فلتہ اسی کو بولتے ہیں، غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واضح قرینہ یہ وہی ہے کہ خود عمر کے کلام میں ولیکن اللہ وقع شرها، کس سے متوقع ہوتا ہے، وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو، جو حکمت سے نہ ہو، جو تدبر سے نہ ہو، جو تفکر سے نہ ہو، جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو، تو وہ فلتہ ہوتا ہے، وہ اس کا شر متوقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابو بکر خلیفہ بنایا بغیر نصب من اللہ، بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بیعت، اور یہ غلطی ہے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو، لیکن اللہ نے اس لڑائی کو نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے نا، لڑائی نہیں ہونے. تو یہ ہے بہرحال اس ہمارا یہاں پہ وہ جو شاہد ہے، یہاں پر جو منظور نظر ہے وہ کلمہ فلتہ ہے، کہ اب عمر نے ابو بکر کی خلافت کو فلتہ کہا ہے، فلتہ کہا، اور کہا ہے اس سے فلتہ، اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتہ سے مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے، وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقع شرها. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی کہہ دے کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کے، ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ، تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی، جزء الثالث، چاپ منشورات دار الکتب العلمیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 335 میں، والفلتہ الامر الذي يقع من غیر احکام، فلتہ اس بات کو کہتے ہیں جو کسی تدبیر اور حکمت کے بغیر واقع ہوتی. غریب الحدیث لابی ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم، الجزء الاول، سنہ 1977 میں یہ بغداد میں یہ کتاب چھپی. صفحہ نمبر 506 میں ناظرین ملاحظہ فرمائیے، والفلتات جمع فلتہ، فلتات فلتے کی جمع، وہی ہاں ہونا الزل والسقطہ، اور وہ غلطی کو بولتے ہیں، زلہ یعنی غلطی، لغزش. وکل شیء فعل او قیل علی غیر رویۃ
تثبت فقد افتلت، کوئی بھی چیز جو تدبیر کے بغیر ہے، حکمت سے خالی ہے، تفکر کے بغیر آپ انجام دیں، عاقبت اندیشی کے بغیر انجام دیں تو وہ فلتہ ہے، اس کو فلتہ بولتے ہیں عرب۔ غریب الحدیث لابن الجوزی المجلد الثانی طبع دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں۔ ملاحظہ فرمائیے والفلتات جمع فلتہ، فلتات فلتہ کی جمع ہے، وہی الزلہ، اور وہ بولتے ہیں خطا کو۔ اللہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا، لغزش کو بولتے ہیں۔ ابو بکر کی خلافت خود کہتا ہے وہ کیا فلتہ ہے۔ شرح السنہ، کون؟ عمر نے خود نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا، غلطی۔ شرح السنہ حسین بن مسعود البغوی الجزء الثالث عشر طبع المکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت لبنان۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 282 میں، ولا تنثى فلتاته اي لا تضاع ولا تشاع فلتاته اي زلاته، لا تنثى فلتاته عربی محاورہ، اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں زبانوں پر افواہوں میں نہیں پھیل جاتی، کیونکہ اس کی غلطی ہے نہیں۔ آدمی اگر حکیم ہے، آدمی اگر صاحب تدبر ہے، سوچ سے کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی۔ معناه لم يكن في مجلسه فلتات فتنثى، مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں اس سے، تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے نشر ہو جائے۔ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ۔